یہ جو آن اینڈ آف باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے گا، آپ کا اس پہ کیا تجزیہ؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت میں شامل پارٹیاں ہیں جی ان کو سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، ٹھیک۔ خاص طور پر پی ایم ایل تو اب وہ دوسرے حربے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر پاکستان میں ہم سیاسی جماعتوں پہ پابندیوں کی ایک تاریخ دیکھیں تو دیکھیے، سب سے پہلے 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پہ بین لگایا گیا، فیض احمد فیض اس کے رکن تھے۔ پھر 1964 میں جماعت اسلامی پہ بین لگایا گیا۔ پھر قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو پیپلز پارٹی نے بھی بین لگائے 2 پارٹیوں پہ، جی عوامی نیشنل پارٹی پہ بین لگایا۔ اسی طرح یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ پہ بین لگایا۔ تو پیپلز پارٹی کو میں بڑی ایک جمہوری پارٹی سمجھتا تھا، اگرچہ میں اس تاریخ سے واقف ہوں کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کا قتل کر کے 1971 میں اقتدار میں آئی تھی، مگر پھر بھی چلے ان کی جمہوری جدوجہد کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کی، لیکن پھر یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ یہی جو نون لیگ تھی یہ محترمہ بینظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک قرار دیتی تھی، اور پتہ نہیں چودھری اعتزاز احسن پہ بھی بڑے الزامات لگاتے تھے کہ انہوں نے جی پتہ نہیں لسٹیں دے دی ہیں، فلاں کر دیا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت پسندی پچھلے 2 سال میں بڑی واضح ہوئی ہے قوم کے سامنے، کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں تو پیپلز پارٹی غیر آئینی اقدامات کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جس پارٹی کو میں جمہوریت پسند سمجھتا تھا، آئین کا احترام کرنے والی پارٹی سمجھتا تھا، اس نے آئین کی حرمت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس نے بے حرمتی کی آئین کی، اس نے جمہوریت کی نفی کی۔ چلو یہ ضیاء الحق کی روحانی اولاد جو ہے وہ تو کرتی ہے، پیپلز پارٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ سیاسی میدان میں تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، یہ لوگ 4 صوبوں میں نہیں کر سکتے، وہ ان سے آگے ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو بین کر دو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، نہ آئین کے ساتھ مخلص ہیں، نہ جمہوریت کے ساتھ مخلص ہیں۔ اور بھائی لوگوں نے جس کو ووٹ دی ہے اس کا کام اس کو آنا چاہیے اقتدار میں۔ آپ جعلی ذریعے سے ابھی یہ دیکھیں مخصوص سیٹوں والی بات تھی، یہ پیپلز پارٹی کو بھی شرم آنی چاہیے تھی کہ فاروق ایس نائک صاحب چلے گئے وہاں، وہ بھائی نیاز بٹ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی سیٹیں پہ جو لوگوں نے کسی اور کو سیٹیں دی، بڑا افسوسناک ہے۔ میں کرنا چاہوں گا جماعتوں کے لیے ایسے لفظ استعمال مت کریں جی، آپ اپنی بات کریں، یہ ایسے نامناسب الفاظ جو ہیں یہ الفاظ استعمال کرنے کا بات نہیں۔ جی 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 مظہر صاحب تجزیہ کریں، مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے، نہیں آپ یہ جو شرم بے شرم والے لفظ چھوڑ دیجئے، باقی آپ تنقید کریں، آپ کا حق ہے۔ اچھا سرکار آپ بات تو سنیں، گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے تھے کہ وہ مخصوص سیٹیں ایسے لینے دوڑ پڑی کہ جیسے ان کا حق تھا۔ اپنی ایک پوزیشن ہے جی، ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا ہمارا، آپ کا اپنی رائے ہوگی، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو گالیاں دینے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے میں نے پیپلز پارٹی کی ایک سنجیدہ رائے بھی سنی، دیکھیے یہ رائے سوال آپ سے کچھ ہو رہا ہے، آپ پیپلز پارٹی کو بات کرنی ہے، میں حاضر ہوں، کریے۔ قاہرہ صاحب پھر جی 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 مظہر صاحب بات کمپلیٹ کریں، پھر میں آپ کی بات کا جواب قاہرہ صاحب سے لے لوں۔ سوال کہیں اور ہو رہا ہے، آپ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، بالکل کھلے دل سے کریں، میں حاضر ہوں، آپ بسم اللہ کریں۔ پیپلز پارٹی جب ایک غیر جمہوری کام میں شریک ہوگی تو اس پہ تنقید ہوگی۔ کون سے غیر جمہوری کام میں ادھورے والا؟ آپ کے پاس کون سی مہر ہے
कि आप मुझे गैर जमहूरी काम का ताना देना शुरू कर दें। आप मेरी राय थी, मैं अदालत में गया, मुझे अदालत में चैलेंज हुआ, ओके जो आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी जब उसके खिलाफ खड़ी होगी तो जाहिर है वो गैर आईनी काम है। जी कह रहा साहब, उसके ऊपर बड़ी बातें राय थी, आपको याद होगा, सुनिए मतलब साहब सुन लीजिए ना, इस तरह ना करें बारी बारी। जी मज़र साहब, आप कायरा साहब का भी पॉइंट ले लें। जी कायरा साहब जवाब लेते चले ना साथ। जी कायरा साहब जवाब लेते जाए। जी हजूर वाला गुजारिश ये है कि उस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में ही गए, अपने तहफुजात का, उस इलेक्शन की प्रैक्टिकेबिलिटी का इलेक्शन कमीशन ने अपने तई और जमातों ने और हुकूमत ने अपने तई पेश को के कहा। और आपको ये भी याद होगा कि 6 मई को मैं तारीख बता रहा हूँ, 6 मई को तीसरी मीटिंग थी हमारी जो पीपल्स पार्टी के इनिशिएटेड थी, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुज़ाकरात कीजिए। उन मुज़ाकरात का सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। हम कोई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बगावत करके नहीं गए थे, लेकिन फिर खान साहब उससे विड्रा कर गए थे, वो भी तारीख है। सो ये नहीं है कि आप सिर्फ वन साइडेड बात करें, आपकी अपनी राय है, मुझे उसका एहतराम है। आप मेरी जमात पे तनकीद करने का हक रखते हैं, आपको आपकी तवक्कुआत कुछ और हो सकती है, बिस्मिल्लाह, मुझे कोई एतराज नहीं है उसमें। लेकिन कायरा साहब, मज़र साहब को थोड़ा सा इतराज है आपकी जमहूरी पार्टी के होने पे भी। देखिए हमेशा मैंने तो इंटरप्ट किया उनके उस लफ्ज पे जो नामुनासिब था, बस बाकी तो उनका हक है। मेरी गुजारिश सुने ना। जी मज़र साहब, आप अपना पॉइंट बताएं। मज़र साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा इंसानी हकूक की आज़ादियों की चैंपियन बनती रही है। अब जब हकूक सलब हो रहे हैं, सहाफियों की ज़बानों पर भी ताले लगाए जा रहे हैं, उनके कलम पे भी ताले लगाए जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी क्यों ऐसी हुकूमत का साथ दे रही है जो इंसानी हकूक? जी मैं बताता हूँ जी, ओके आप जरा सुन लीजिए इस पे। जी कह रहा साहब, इस पे भी मेरा मौक़िफ़ सुन लीजिए। जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी किसी ऐसे कानून के हक में नहीं है। हमने वाज़े तौर पे ये बात कही कि इस कानून के ऊपर स्टेक होल्डर से मशावरत करें, और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा अपने दौर में आजादी इजहार राय को खुले तौर पे सपोर्ट किया है। बिल्कुल ये बात नामुनासिब है कि पीपल्स पार्टी उस कानून को सपोर्ट कर रही है। हम ये कह रहे हैं जितनी आजादी आज है, जिसके दिल में आता है, जो किसी को गाली देना चाहता है, किसी फर्द को, किसी जमात को, किसी नजरिए को, आप तो खुलेआम दे रहे हैं। सोशल मीडिया किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं छोड़ता। इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि हर बंदे की इज्जत उछालने का ये इख्तियार मीडिया और सोशल मीडिया को मिलना चाहिए, तो आपकी नजर में ये दुरुस्त फैसला होगा, ये जमहूरी होगा। मेरी नजर में ऐसा नहीं है। मैं जिस कल्चर का हामिल हूँ, मेरी नजर में हमें आजादियां चाहिए, लेकिन हम मादर पिदर आजादियों के कायल नहीं। जी मज़र साहब, एग्री करते हैं कायरा साहब की बात से? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, इसलिए कि जितनी मीडिया को आज आजादियां हासिल है ना, वो सबको पता है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ। हमें पता है, हम उसमें हैं, कायरा साहब नहीं है उसमें। हमें पता है कि हमारे लिए लिखना कितना मुश्किल है। वाला, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, मैं क्यों नहीं है। हम किसी का नाम नहीं ले सकते। जी कायरा साहब, आपको नाम हमारे पर रोज बैठ के हर बंदे के से लेके हर जमात का। मज़र साहब एक सुन लीजिए, अब आप भी सुन लीजिए। फिर पाकिस्तान का बहुत सारा साफी तबका वो है जो बैठ के तजिए के नाम पे अपनी जाती अना को, अपने जाती तासुबात को बयान करता है, किसी जमात के साथ वाबस्तगी उसके दिफा में खड़ा होता है और दूसरी जमातों को रगेज रहा होता है क्योंकि उसके पास ये मीडिया होता है। तो ये रोज हम फेस करते हैं, इस मुल्क की अदालतें फेस करती है, इस मुल्क की फौज फेस करती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोग जब बियॉन्ड निकले तो उनको उनके साथ जाती भी हुई, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है ये कहना कि आजादियां, बहुत आजादियां हैं हजूरे वाला, हमें भी बहुत सारी आजादियों का हमारी सलब रही है, आज भी है, लेकिन ये बात कहना कि जी पाकिस्तान में आजादी कोई नहीं। कौन सा साफी है हजूरे वाला जो आज खुले हम बैठ के अपने तबसरे नहीं कर रहा और अपनी जाती राय, अपने सियासी तासुब को, अपनी ख्वाहिश को वो एक तजिए के तौर पे बयान नहीं कर रहा? कौन सा साफी? देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत से साफी तो बेचारे आने नहीं दिए जाते सामने, बहुत सौ पे लिखने पे पाबंदी है। अब अगर हम ये कहें
کہ پیپلز پارٹی نے 70 کی دہائی میں ANP پہ پابندی لگائی تھی تو یہ غلط ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تو آپ کے شرموں پہ شرمے کی بات پہ غلط ہے، وہ مجھے میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھیے گزارش یہ ہے، دیکھیے مدر صاحب آپ کے لیے بے شرمی کا لفظ کوئی بڑا لفظ نہ ہوگا، میرے لیے ہے. جب میں کسی کو بے شرم کہتا ہوں میں سنتا ہوں. آپ سننے کا حوصلہ نہیں کرتے، سن تو لے. نہیں میں صرف لفظ کی بات کر رہا ہوں مدر صاحب، میں آئندہ بھی نہیں کروں گا. چلے ہم مزہ صاحب قائرہ صاحب ہم اس لفظ کو حذف کر دیتے ہیں. قائرہ صاحب ہم اس لفظ کو حذف کر دیتے ہیں. مزہ صاحب میں لفظ حذف کریں، میں اس کو ندامت میں لے آتا ہوں. ٹھیک ہے جی جی. چلیں شرم کا لفظ چھوڑ دیں، ندامت پہ آ جاتے ہیں. جی جی ٹھیک. کیا یہ جمہوریت کے لیے ندامت کا موقع نہیں تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اتنی سیٹیں جیت چکا تھا، اس کا حق تھا وزیر اعظم بننا پاکستان کا، تو پتہ نہیں پھر کون فوج کی ادھر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور کم سیٹوں پہ، اور اس وقت بھی یہ کھیل کھیلا گیا. اچھا مدر صاحب آپ سن لیجیے نا، اب افسوس کی بات پتہ کیا ہے اینکر صاحب، آپ سے بھی مجھے جی قائرہ صاحب ضرور، قائرہ صاحب اپنا پوائنٹ ضرور بتائیے. جی مزہ صاحب آپ قائرہ صاحب کا پوائنٹ سن لیجیے. جی قائرہ صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے، آپ نے ایک پروگرام میں جی جی آپ مدر صاحب میری بھی رائے سن لیں. جی قائرہ صاحب اپنی رائے شامل کیجیے. جی قائرہ صاحب پہلی گزارش یہ ہے میری بہن کہ پروگرام کا اپنا ایک پیٹرن لے کے چلیے. اگر آپ نے 1970 کے حالات کے تجزیے کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں اور میں کرنے لگا ہوں، لیکن اس طرح پروگراموں میں کرنے کا نہ پروگرام کو کوئی سر رہتا ہے نہ پیر. بہرحال آپ کا پروگرام ہے، آپ کی مرضی، میں اپنی رائے. لیکن قائرہ صاحب مزہ صاحب نے ایک رینڈملی بات کی کیونکہ بات ڈسکشن میں چل رہی ہے تو انہوں نے ایک اعتراض عائد کر دیا. ظاہر سی بات ہے جب بات کرتے تو ہمارے ملک کی ایک تاریخ ہے وہ سامنے آتی ہے. جی میری عرض سنیں، میں نے ایک لفظ پہ اعتراض کیا تھا، اس کو جتنا پھیلانا چاہیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں قائرہ صاحب ہم نے وہ ورڈ چینج کروا دیا مظہر صاحب سے، ہم نے اس کو حذف کروا دیا. مظہر صاحب کی رائے کے اوپر میں صرف اتنی عرض کر دوں. عرض یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی تھی، مارشل لا لگا ہوا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو باہر سے بلایا گیا تھا. ملٹری آپریشن ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ نہیں ہوا تھا. حقائق کو توڑیے مت، جو درست بات ہے وہ کیجئے. اور یہ جو ہے کہ بھٹو صاحب نے جو باتیں کی تھی ان کی رائے وہ بالکل اس حکومت میں بیٹھنے کو، اس اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار تھے، لیکن جو باتیں اس کے لیے پورا ایک پروگرام چاہیے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ پروگرام کیجئے، مظہر صاحب کو بھی بلائیے اور بھی کو صاحب ہوں، میں بھی آ کے اپنی پارٹی کا دفاع کروں گا. یہ بالکل خلاف حقیقت بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو فیصلہ کرنے والے نہیں تھے، فیصلہ تو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا تھا. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ گئے ہوئے کو وہاں سے بلا کے ان کو حکومت دی تھی. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی سازش تھی، ان کی اپنی رائے تھی. قائرہ صاحب آپ کی اس رائے کو میں نے بالکل سجیشن کو کنسیڈر کیا. نہیں ایک منٹ، آخری بات. مجیب الرحمان کے استحقاق کو تو میں بھی مانتا ہوں، میں اسے انکار تو کرتا ہی نہیں ہوں. مجیب الرحمان نے بڑا کمال کا سیاسی طور پہ فتح حاصل کی تھی، اس کا حق بنتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ان کے ساتھیوں کا بھی ایک اپنا موقف تھا. اس موقف کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ فیصلہ کرنے والے